جتنی بھی کہانیاں حضرت نوح علیہ السلام کی کرسچن سناتے ہیں وہ تورات سے لیتے ہیں، وہ انجیل میں خود نہیں۔ روح کیا ہوتی ہے؟ اصحاب کہف کا قصہ بھی ہوتا ہے، یاجوج ماجوج کو آدم کی روایت اولاد حدیث میں ہی کہا۔ سورہ کہف جس طریقے سے نازل ہوئی ہے اس طریقے سے جو پڑھے گا دجال سے بچے گا۔ اللہ تعالیٰ کائنات کھول کے بتا رہے ہیں، ادھر پوری کائنات کے اصول ٹوٹ کے یہاں پہ ہوئے، اور ہم بس آیتیں پڑھ لے 10 نیکیاں ملیں گی ایک حرف کے پیچھے۔ کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہوا، ان سب کو سب پتہ چل گیا تھا، اور ایک قوم ان میں سے ایک گروہ بے یقینی میں اسکیپٹسزم میں پھنس گیا، اور دوسری نے کہا نہیں اب اس پہ کیا ہے یار شک شبہ، یہ تو ہمارے سامنے ہوا ہے واقعہ۔ جو سورہ کہف پڑھے گا تو سکینہ نازل ہو گئی ہوگی، یہ سکینہ نازل ہوئی ہے اصحاب کہف پہ۔ میں اور ہم یہاں پہ 309 سال کے لیے بیٹھ جائیں تو ہم سے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا وہ تو ہوگا، بتاتا ہوں ابھی، اس پورے علاقے میں بھی تو چینجز آ جائیں گی نا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم اس حالت میں کتنی دیر رہے ہوگے؟ کچھ لوگوں نے کہا ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ دوسروں نے کہا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو۔ اب اپنے رک جائیں، یہاں پہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اب اس سب سے بڑا واقعہ یہ ہوا ہے، اصحاب کہف کا سب سے بڑا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے بڑا واقعہ بتایا۔ سوچیں یہ کیا بڑا واقعہ ہے؟ سب سے بڑا واقعہ اس آیت میں کنکلوژن کی طرف آ رہا ہے واقعہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انٹینسٹی بڑھا دی ہے۔ عام نیند سے اٹھنے کے بعد ایک گروہ میں اس طرح کی بحث ہوتی تو نہیں ہے۔ آپ کا اینگل بالکل ٹھیک ہے۔ عام تو اس کا پتہ ہے ان کو بھی ایسا لگ رہا ہے شاید ان کے ساتھ کچھ روٹین سے ہٹ کے ہوا ہے۔ یہ ہے اصلی بات جو کہ عام مسلمان سوچتا نہیں کہ میں سو کے اٹھوں گا، عام 20 بندے سو کے اٹھے ہوں گے تو پہلا سوال یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سمجھ لیں ہم نے بات کر بھی لی ہو، ہاں سمجھ لیں ہم نے بات کی ہے کہ یار کتنی دیر سوئے ہو، ہاں وہ تو ٹائم کتنا ہو گیا ہے، یہ نارمل سوال۔ آگے سے اگلا گروہ یہ نہیں کہتا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے دے فیلٹ سم تھنگ کہ یہ کتنی دیر سوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غار کے جو حالات تھے، دا کلائمیٹ آف دا پلیس، دا اسپیس، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا ہے۔ میں اور ہم یہاں پہ 309 سال کے لیے بیٹھ جائیں تو ہم سے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا وہ تو ہوگا، بتاتا ہوں ابھی، اس پورے علاقے میں بھی تو چینجز آ جائیں گی نا۔ وہ تو نظر آ رہی ہیں ان کو، اور اٹھ کے انہوں نے کہا کتنی دیر سوئے ہم، یہ جو حالات ہو گئے ہیں، اور اگلے نے کہا ہم تو ایک پیر ہی ہوں گے، اس سے زیادہ ہی سوئے ہوں گے۔ تو دوسرے گروہ نے اس لیے کہا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی دیر سوئے ہیں، یہ ایک پیر کے معاملات نہیں لگ رہے ادھر، سمجھ رہے ہیں؟ اندر صرف اندر کے کلائمیٹ کے تھرو ڈفرینس آ جاتا ہے، جو 309 سال کا منیمم ڈفرینس آیا۔ کوئی بھی چیز دنیا میں اپنے قانون کے، فزکس کے قانون جو اللہ نے قانون رکھے ہیں وہ اپنے قانون نہیں توڑے، صرف اصحاب کہف پہ قانون جو ہے نا وہ ٹوٹ رہا ہے، باقی کے قوانین تو ویسے ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت اس لیے اس سوال کی ایک سینس یہاں پہ بہت کلیئرلی بنتی ہے۔ اب سب سے بڑا واقعہ کیوں کہہ رہا ہوں میں اس کو؟ یہ تو چلو انہوں نے فطرتاً سوال کر لیا، سمجھ لیں وہ مطلب نہیں ہے جو میں نے لیا ہے۔ اتنا بڑا واقعہ میں نے اتنا سب سے زیادہ ویٹ اس آیت کو دے رہا ہوں کیونکہ اس میں وہ نشانی ہے جو باقی سارے کے سارے عقدے کھول دیتی ہے۔ اور وہ کیا ہے بتا دیتا ہوں کہ ایک انسان اپنی فزیکل ہستی کو مینٹین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہوا ہے، اس قانون کو توڑنا ہی اصلی نشانی تھی۔ وہ قانون کیا ہے؟ ہماری باڈی خود بتاتی ہے کہ فطرت کا قانون میری باڈی پہ کیا لگا ہوا ہے۔ میری باڈی، میرا جسم سب سے پہلے ٹائم کے اوپر اپنی حالت خود چینج کر رہا ہے۔ میں یہ والی قسط اگلے دن تک بھی لے جاؤں تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لائیو سیشن ہے، ساحل صاحب کے حلیہ خود بتا رہا ہے کہ وہ ایک دن سے بولی جا رہے ہیں۔ میرے بال، میری یہ حالت جو ہے خود ہی ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی ایک دن میں، چلو شاید نہ پتہ ہو۔
اگر میں ایک ہفتہ یہاں پہ کھڑا ہو کے لیکچر دے رہا ہوں تو ساری دنیا کو پتہ ہو جائے گا کہ ساحل میاں ہفتہ ہو گیا آپ کو، آپ کے جسم خود بتانا شروع ہو گیا ہفتے سے ایک جگہ کھڑے ہوئے. ناخن میرے ہفتہ بڑھ جائیں گے، بال میرے ہفتہ بڑھ جائیں گے. یہ صرف 2 نشانیاں لے کے چلوں گا میں آگے. اچھا 50 اور ہیں، 50 اور نشانیاں جو جسم خود بتاتا ہے. ٹھیک ہے، ہفتے کو 10 ہفتے کر دیں، ظاہر ہے پھر نظر آئے گا. 10 ہفتے کو 100 ہفتے کر لیں. ٹھیک ہے، کتنے ہفتے گزرے ان کو 309 سال. تو ایک سال میں 52 ہفتے، 309 سال. 309 سال سوچیں. 300 پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، 300 سال تک نہ میرے بال بڑھے ہیں نہ میرے ناخن بڑھے ہیں. ورنہ بڑے ہوتے تو پہلے گروہ نے کیا بولا ہے کہ ہم کچھ تھوڑا عرصہ رہے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے آدھی رات سوئے ہوں گے، یہ بولا اس نے. اگلے گروہ نے یہ نہیں کہا بھائی جان تیرے تو بال زمین تک پہنچ چکے ہیں، یہ کیا تیرے خنجر نکلے ہوئے ناخن، تیری داڑھی ہے جو 7 فٹ لمبی ہو چکی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، تو لاغر ہو گئے، تیری تو ہڈیاں چٹک گئی ہیں. جسم کے سکن کو مسئلہ نہیں کیونکہ تو کروٹیں لیتا رہا ہے، کوئی مسل پل نہیں ہوا، مگر تیری حالت بتا رہی ہے کہ تو 300 سال سویا ہے. خالی کروٹ لینا نہیں ہے اس کا مطلب کہ بیڈ سورز نہ پڑ جائیں نا. کروٹ سے کیا ہوتا ہے سکن اروجن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ، یہ مطلب لیا ابھی تک ہم نے 1400 سال سے، 1273 سال سے. ایکچولی بتاؤں گا پھر صحابہ کیا مطلب لیتے ہیں، فکر نہیں کریں. سو یہ کروٹ کا مطلب یہ نہیں ہے، کروٹ کا مطلب کچھ اور ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ 309 سال کا بندہ جو بغیر کسی حجام کے پاس 309 سال بیٹھے گا بتائے گا کہ 309 سال کا ہے. 300 سال چھوڑیں، 30 سال کا بندہ بھی بتائے گا کہ 30 سال سے تیرے بال نہیں کٹے، 30 سال سے ناخن نہیں کاٹے. خالی کروٹ لینے سے آپ نے یہ سارے کے سارے معاملات خود ہی پی گئے. ہم اس بارے میں بحث کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ہے اصلی میرا جو ہے نا اضطراب اندر سے کیوں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کھول کے بتا رہے ہیں ادھر، پوری کائنات کے اصول ٹوٹ کے یہاں پہ ہوئے، اور ہم بس آیتیں پڑھ لے 10 نیکیاں ملیں گی ایک حرف کے پیچھے. یہ ہم نے سورہ کاف کے ساتھ کیا، یہ ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں اور یہ ہر آیت کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ اس لیے سب سے بڑی نشانی ہے کہ 309 سال منیمم جسم کی کوئی بھی نو انڈیکیٹرز فزیولوجی کا زیرو انڈیکیشن کے کچھ ہوا ہے. زیرو انڈیکیشن. یہ ہے اصلی واقعہ جس کی وجہ سے یہ بات ثبوت کے ساتھ اللہ بتا دیں یہاں پہ کہ یہ نشانی کو دیکھنا کیسے ہو، کیسے کہ بھئی وقت روکا گیا ان کے اوپر. دس از اے اسٹیشنری باڈی made to preserve itself for 300 plus years as if it only slept for 4 hours, 6 hours, 8 hours. اگر یہ زیرو پہ ہوتا نا، زیرو پہ، تو پھر مسئلہ کچھ اور تھا. 0 سیکنڈ کا معاملہ ہوتا تو کچھ اور معاملہ تھا. یہ 0 سیکنڈ کا معاملہ نہیں ہے. جو فزکس پڑھتے ہیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ 0 سیکنڈ کا معاملہ نہیں ہے جس وقت سو اسی وقت اٹھا دیے گئے. نو، یہ اپنے طور پہ بھی ان کو پتا ہے کہ وقت گزرا ہے. سو اٹس اے ویری ڈفرنٹ پروپوزیشن I'm making here. اب یہ ضروری ہے کہ یہاں پہ اس بات کو اسی زمرے میں آگے لے کے چل رہا ہوں تو یہ سمجھ لیا جائے کہ میں کیوں اس پہ اتنا زور دے رہا ہوں. آپ کو سمجھ آ گئی بات کہ ان کو پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم سے آزادی دے دی ہوئی تھی. اس ٹائم سے آزادی کے لیے یہ پوری کی پوری مشین اللہ نے بتائی ہے. یہ مشین کی سٹرکچر بتایا ہے، جیومیٹری بتائی ہے، کیا ایسا معاملہ ہوگا، کس طریقے سے کرنا ہے. اور وہ مشین کا جو فیول ہے وہ کیا ہے، وہ کس تیل پہ چلتی ہے وہ مشین، وہ پیٹرول پہ نہیں چلتی. اس مشین کی انرجی جو ہے وہ سورہ کہف ہے. سورہ کہف جس کو سمجھ آئے گی، سورہ کہف جس کو صحیح طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، آپ حدیث کی جان کو آپ سمجھیں آپ کہ جو شخص جس طریقے سے سورہ کہف نازل ہوئی ہے اس طریقے سے پڑھے گا تو دجال سے نجات حاصل کرے گا.
یہ ہے وہ چابی جس کے تھرو میں ابھی خالی آدھی صورت بھی نہیں کی, ابھی 25ویں آیت پہ سورہ اصحاب کہف ختم ہو جاتے ہیں, ابھی ہم صرف اصحاب کہف پہ ہیں. ابھی تو سورہ کہف نے وہ منازل طے کرنی ہے آپ کو, میں ابھی دکھاتا ہوں انشاءاللہ, تو آپ کو پتہ چلے آگے آیت جلدی سے اس اصحاب کہف کو جلدی سے کرے, میں کچھ مس نہ کر رہا ہوں. اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو, وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے. 2 نشانیاں میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں کیونکہ سورہ کہف کی تشریح کا موضوع نہیں ہے, یہ دجال اور اینڈ آف ٹائمز کا موضوع ہے. ورنہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے شہر کے لیے یہاں پہ لکھا ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ ہی لکھا ہے, ادھر یہاں پہ مدینہ کا لفظ ہوا ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے اپنے ایک ساتھی کو کہ جب تو کھانا لائے تو کیا ضروری چیز کیا ہے اس میں, اور آگے سے دوسری بھی ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ کیا کرے, وہ بہت ضروری ہے. بہرحال وہ مقصد نہیں ہے اس وقت. جی. پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے. یہ دجال کے وقت بس یہ رکھیے گا, ہوشیاری سے کام کیجیے گا. اگر آپ دجال کے ٹائم پہ پیدا ہو گئے ہیں اور آپ کو قرآن پاک کی اور سورہ کہف کی سمجھ آ رہی ہے تو اس وقت ٹارزن بننے کی کوشش نہ کرنا. نبی اسلام نے شاہ فرمایا تھا کوئی نہیں مار سکتا اس کو. آپ جتنی مرضی بہادری دکھائیں گے, آپ اسلام کی اس شک کو توڑنے کی کوشش کریں گے, یہ بہادری دکھانے والی مشین نہیں ہے. یہ دجال یہ بچ کے نکل کیا کرنے کے ہے, اور کسی کو خبر نہ ہو, ہوشیاری سے کام کرنا. اس وقت کسی کو خبر نہ ہونے دینا کہ آپ کدھر ہو, کس طرح کے معاملات آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. کیونکہ اگر ان شہر کے لوگوں یہ کہ دجال کے ٹائم پہ, اینڈ آف ٹائم پہ کھانا نہیں ملے گا آپ کو غاروں میں اگر اس طرح کا ٹیکنالوجی کر بھی لی تو. یہ بھی ایک نشانی ہے. نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ اس وقت مومنین سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سے پلیں گے, اس میں اعظم میں ایک طرح سے پلیں گے. تو یہ بس اس سے طیب کیا رزق ہونا. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے کسی اور دن کی, اس وقت میں آپ کو بتاؤں کیونکہ پھر بات کہیں اور چلی جائے گی. کیونکہ اگر ان شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی, اپنے نبی کو سمجھیں, اپنے نبی کو سمجھیں. آخری بچے تک کو قیامت کے پیدا ہونے والے کو بچا گیا میرا نبی, اللہم صلی علی محمد. ہم بس یہ تعویذ گنڈے سے نکلیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے میرا نبی پوری امت پوری انسانوں کو بچا رہا ہے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے. مگر نہیں, ہم نے نہیں پکڑنا, ہم نے وہ پائیدان کے اوپر سوچنا ہی نہیں ہے جس کے اوپر مسلمان کو کہا ہے کہ یہاں سے سوچ قرآن کیا چیز ہے, تجھے کیا دے دیا ہے. ایک نااہل کو ہم نے ٹرین نہیں کیا ہوتا اور قرآن پکڑا ہوتا, وہ قرآن کو بھی اپنے لیول پہ کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے. اپنے نبی کے احسان کو سمجھیں. کیونکہ اگر ان لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے. اور یہی ہونا ہے دجال کا فرسٹ جو بلیک میل ہے, وہ یہ ہے کہ یا تو میری طرف ود اس اور اگینسٹ اس. تو آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے دجال کے ٹائم پہ, یہ بھی بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جارج بش ٹائپ کا کوئی فلسفہ رکھتا ہے, ادھر یو آر ود اس اور یو آر اگینسٹ اس. ٹھیک ہے, پتھر مار کے ختم کر دیں گے آپ کو. یہاں دین میں واپس لے جائیں. اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی. یہ ہے وہ آیت جس پہ میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یوں ہم نے جان کے اپنی ڈیزائن میں رکھا تھا کہ ان کی خبر لوگوں تک پہنچا. اصحاب کہف کا یہ واقعہ لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے. کیوں؟ تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور قیامت کی بات بعد میں, اور وعدہ سچا کی بات نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی. یہ اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کا وعدہ سچا ہے کچھ اور بات ہے, اور قیامت والی بات کچھ اور ہے. تفسیر میں آپ کو اکٹھی کر کے مل رہی ہیں, تفسیر میں بھی الگ رکھیں اس چیز کو. اللہ تعالیٰ کسی اور چیز پہ کہہ رہے ہیں, ہم نے اصحاب کہف کو ایکسپوز کر دیا تاکہ تمہیں پتہ چلے اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہ کیا وعدہ ہے جو اصحاب کہف کو اس کو ایکسپوز کر کے مل رہا ہے؟ سوچیں ذرا, کون سا اللہ کا وعدہ سچا ہو رہا ہے؟ اللہ کا کون سا وعدہ ہے جس کے اصحاب کہف کے ایکسپوجر سے سچا ہو جاتا ہے؟ سلا کے دوبارہ اٹھانا. ایسا کون سا سلا کے دوبارہ اٹھانا؟ یہ تو ہم روز سو کے اٹھتے ہیں. وہ قیامت کا قیامت بعد میں نا, یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. یہ یہاں پہ نقطہ الگ کریں. ساعہ کا لفظ بعد میں آیا ہوا ہے, حق کا لفظ پہلے آیا ہوا ہے. پڑھیں آیت دوبارہ سے.
جی جی اسی طرح نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی جی نہیں، ہاں عربی میں بھی دیکھیں نا، عربی میں یہ لفظ سا کہتے ہیں نا، الساعۃ لا ریب فیہا یا کہ قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، وَأَنَّ آیا ہاں حق کا لفظ ہے نا، جی جی ہاں جی کہ بھائی کہ کیا وعدہ ہے، یہ ہے اصلی سوال کہ میں نے اصحاب کہف کو 300 سال کے لیے پرزرو کیا، کچھ نہیں ہونے دیا، 309 سال کے بعد میں نے واپس ان کو ایکسپوز کر کے دکھایا کہ بھائی دیکھ لو یہ وعدہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ سچا ہے؟ یہ سوال ہے جس کی بنا پہ سارا واقعہ ہو رہا ہے، اور اس سوال کے جواب ہم نے نہیں ڈھونڈنے۔ کہ دیکھ لو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور نیز یہ کہ قیامت بھی آ کے ہی رہے گی۔ آگے چلیں، اس کا کیا جواب ہے؟ جی آگے چلیے، ابھی آتے ہیں جواب، فکر کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے خالی ابھی تو بتاتی ہے سورہ کہف۔ سورہ کہف کیا صورت ہے؟ نبی اسلام نے زینب سے ارشاد فرمایا کہ زینب 3 صورتیں ہیں، عظیم ترین صورتوں کی کلسٹر بنائے ہیں کہ یہ 3 صورتیں، ہائرارکی بتائیے نبی اسلام نے کہ ان کو اکٹھا کرنا ہے آپ نے۔ کون سی یا رسول اللہ؟ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم، یہ 3 کا کلسٹر ہے، یہ عظیم صورتوں کا کلسٹر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل پہلا سوال یہودیوں کا، یہ غور سے سمجھیں اس بات کو۔ سورہ کہف حضرت موسیٰ کا قصہ، صحابہ کہف کا قصہ، حضرت خضر کا قصہ، ذوالقرنین کا قصہ، اور سورہ مریم کی آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہودی، سورہ بنی اسرائیل یہودی، سورہ مریم عیسائی۔ عیسائی۔ غور سے سمجھیں یہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کلسٹر بنایا ہے، یہودی، عیسائی اور بیچ میں مسلمان۔ کہ مسلمان کی سائیکالوجی کیسے سیٹ کرنی ہے کہ یہ تینوں کو اکٹھا رکھو، تمہیں پتہ چلے بنی اسرائیل سے نصارہ کہ بیچ میں تم نے کہاں پہ حق ٹھہرایا ہم نے، کہ وہ بھی ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں اور یہودی دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں، حق بیچ میں ہے۔ یہ ہے سورہ کہف کا کہ سینٹرل پوزیشن قرآن پاک میں، ایسے نہیں سورہ کہف کو ان دونوں صورتوں کے بیچ میں رکھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ٹرائیڈ بنا دی، یہ ٹرائیڈ ہے، اور یہ ہے وہ جو ان دونوں قوموں کا یلغار ہونی ہے ہمارے اوپر دجال کے ٹائم پہ، اور یہ وہی 2 قومیں جن کے اوپر کوئی اور دہریے سے، کسی کمیونسٹ سے، کسی چائنیز سے ہمیں مسئلہ نہیں ہوگا، ان 2 قوموں نے ہمیں کچا کھا رہے ہونے اس وقت۔ یہ حضرت مریم کے نام پہ کھائیں گے اور یہ دجال کے نام پہ، مسیح کے نام پہ کھائیں گے، اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، اصحاب کہف کی حالت ہو جانی ہے ہماری، کیونکہ مسلمانوں کے اپنے گھر کے بچے یا تو نصارہ کی طرف بھاگیں گے یا یہود کی طرف بھاگیں گے۔ آتا ہوں میں اس ٹرائیڈ کے اوپر، آگے چلیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگوں نے ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ آخرکار جن لوگوں کا ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا، زور چلا جی، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ اب یہ بات بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طریقے سے ٹون سیٹ کیا یہاں پہ کہ اتنا بڑا واقعہ تھا ان کے لیے یہ، کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہوا، ان سب کو سب پتہ چل گیا تھا، اور ایک قوم ان میں سے ایک گروہ بے یقینی میں، اسکیپٹسزم میں پھنس گیا، اور دوسری نے کہا نہیں اب اس پہ کیا ہے یار شک شبہ، یہ تو ہمارے سامنے ہوا ہے واقعہ۔ یہ غور سے سمجھیں اس میں سوچنے والی بات کیا ہے کہ ان سب میں سے جو بھی یہ گروہ جھگڑ رہے ہیں اور جس نے بھی غلبہ پایا اور مسجد بنوا دی، ان سب نے اصحاب کہف کو نہیں دیکھا ہوا تھا، کیونکہ ان سب میں سے کسی کی عمر 309 سال نہیں۔ سوچنے والی بات ہے نا، جتنے بھی لوگ اس وقت لڑائی کر رہے ہیں اصحاب کہف پہ، قرآن پاک میں جب بتایا یہ وقت جب وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی 309 سال کا نہیں ہے، تو ان کو کیسے پتا کہ یہ واقعہ کیا ہوا ہے؟ کوئی کہانی یا واقعہ گردش کر رہا ہوگا، کچھ لوگ بھاگے تھے، کچھ جوان، یہ ایک سمجھ آ رہا ہے۔ اور 309 سال تک وہ واقعہ سب کو یاد تھا؟ نہیں، وہ یعنی ہوگا، اور پھر اس کے بعد جب یہ سامنے آئے تو ان کے لیے یہ ایک اچنبے کی بات ہوگی کہ یہ تو وہی نوجوان تھے جو بھاگے ہیں، یا یہ اس کا مطلب ہے بہت بڑا گروہ تھا جو کہ بھاگا تھا۔
ہو سکتا ہے. 3 بندے بھاگ گئے تھے، اس سے تو واقعہ تو نہیں بنتا نا. وہ نوجوان تھے پھر. یہ نہیں، اصل میں نا یہ ایک مطلب یہ رہ سکتا ہے، جو سکے ہیں نا، سکے اللہ نے بتائے ہیں چاندی کے، وہ سکے پرانے تھے، اور وہ بہت ضروری ہے کہ سب کو پتہ ہو کہ وہ سکے کس ٹائم کے ہیں، جس سے انہوں نے پہچانا ہے کہ یہ کیسے تمہارے پاس آئے، اور تم تو کسی مطلب ایسے حالت میں نہیں ہو کہ جو تم کو کہ ہاں جی میرا کام ہی یہ ہے، پرانے سکے اکٹھے کرتا ہوں. تو یہ یہاں سے ہمارے پاس کافی سارا لٹریچر ہے جو یہودیوں کے پاس بھی ہے بائی دا وے، کہ ان کو پہچانا کیسے گیا. اور یہ بات اتنی ضروری تھی کہ ان لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ واقعی ڈیٹرمنڈ 309 سال پرانے ہیں، ورنہ جھگڑا ہونا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا شرح صدر کرایا ہے، ان کا یقین کروایا ہے، ان کے دلوں میں یقین بٹھایا اللہ نے کہ دیکھ لو 300 سال بعد یہ پورا گروہ آیا اور اسی حالت میں آیا جس حالت میں تمہیں ہم نے ٹھہرایا ہوا ہے کہ یہ کس حالت میں گئے تھے. اور پھر تب کہیں جا کے جلغار ہو گئی ایک گروپ کی دوسرے پہ کہ بھائی یہ تو بہت بڑا واقعہ ہو گیا، جتنا مرضی تم شک کرو، ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ واقعہ سچا ہے. اور تب کہیں جا کے چلتے چلتے یہ واقعہ یہودیوں تک پہنچا، اور وہ واقعہ لے کے پھر نبی اسلام تک آئے. اتنی ڈیٹیلنگ آئی ہوئی ہے اس واقعے کی، اتنی ڈیٹیلنگ کہ انہوں نے کوالیفیکیشن کوشچن بنا دیا ہے اپنے مسیح کا کہ اتنا بڑا واقعہ ہے. یہ نہیں کہ کچھ بندے اپنے ایک ٹائرنٹ قسم کے کنگ سے بھاگ کے غار میں چھپ کے تھے. یہ واقعہ نہیں تھا یہودیوں کے پاس، یہ تو ہر دور میں ہر بادشاہ کے ساتھ ہوا ہے واقعہ. یہ واقعہ جو ان کے ساتھ ہوا، کیا ان کے ساتھ معاملہ اور معجزہ کیا ہو گیا، اس معجزے کو کس تفصیل سے بتا سکتے ہو تم، تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہیں ان معجزوں کو حرکت میں لانا آتا بھی ہے کہ نہیں. اور تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کیا بتائیں گے، ہم بتائیں گے کتنے تھے وہ، ہم بتائیں گے کہ غار کے اندر اور غار کے باہر کیا ہو رہا تھا، ہم بتائیں گے اس وقت غار کے باہر سورج کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، ہم بتائیں گے کہ کیوں ہو رہا تھا. اور نبی اسلام نے ہمیں بتایا اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. تمہیں اس کو ٹیکنالوجی میں کنورٹ کر دیتا ہوں، نہ فرق، ٹینشن لو، میرا کام ہے تمہیں دجال سے بچا دینا، اور وہ یہ لو تمہارے گفٹ دے دیے. ٹھیک ہے. تو یہ تو تھا اصحاب کہف کا ایسا معاملہ. اس کے اوپر میں بس ذرا سی سمری آپ کو دے دوں اپنے 2 منٹ میں، کہ اینڈ آف ٹائمز اور دجال کا واقعہ کے وقت آپ کو سمجھ آ گیا کہ اس کا اتنا گہرا تعلق ہے. اور اگر آپ اس تعلق کو اپنے تفصیل سے اپنے دل و دماغ کے اندر پوری طریقے سے اسٹیبلش نہیں کرتے، تب تک تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ سورہ کہف کا دجال کے ٹائم کے اوپر بچاؤ کیسے ہے. تعلق تو ظاہر کرنا ضروری ہو گیا، بچنا کیسے ہے. اب وہ کدھر جا کے بچنا ہے، کدھر جا کے بچنا ہے. اب آپ کو حدیث سناتا ہوں، اب آپ کو پتہ چلے گا کہ اصحاب کہف کی بات کیا. اصحاب کہف میں کہف کیا ہے؟ غار ہے وہ. جی. ٹھیک ہے. اور اصحاب وہ لوگ ہیں. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے وقت پہاڑوں کا رخ کرو. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو تمہیں دجال نہیں پہنچے گا، تم نہیں بچ سکتے. آپ کا کیا کام ہے؟ آپ لوگ پہاڑوں کا رخ کریں گے. پہاڑوں کا رخ کریں گے تو پہلی شک ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ پہاڑوں کا رخ کریں گے. دوسرا، سورہ کہف بچائے گی تمہیں. پہاڑ میں بھی جانا ہے اور سورہ کہف بھی ساتھ لے کے جانی. ان 2 کے کامبو سے تیسری کامبو انہوں نے بار بار اللہ تعالیٰ نے بار بار وہ کلمے بتائے ہیں جو اصحاب کہف پڑھی جا رہے ہیں. بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اصحاب کہف کے ساتھ جو بھی ہو رہا تھا وہ پڑھ کیا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا رہے تھے ہر اس چیز کو کہ تیری طرف سے خاص غیبی مدد چاہیے. کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا کہتے نہیں، یہ صرف اللہ کو بہتر پتہ ہے. ہر چیز پہ وہ اللہ تعالیٰ کو لوٹا رہے ہیں. یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کس طریقے سے، جس طریقے سے اصحاب کہف نے اپنا بیہیویئر کیا ہے، جو ان کا عقیدہ، جو ان کا ایمان تھا، جس طریقے سے ان کا طریقہ کار تھا اس سارے معاملے کو ڈیل کرنے کا، وہ بیر منیمم ہے. تب کہیں جا کے پہاڑ بھی کسی کام آنے ہیں آپ کے، تب کہیں جا کے غاریں بھی کسی کام آنی ہیں. ورنہ غاروں میں چھپ جا کے بیٹھیں گے تو کروٹیں نہیں بدلیں گے آپ، پھر آپ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہوں گے. اس لیول پہ چلے جائیں گے آپ. پھر نہیں کہ اٹھ کے کہے گا کہ کتنی دیر سوئے تھے، بلکہ سوچیں گے کہ نیند ہی اڑ گئی، آپ تو سوئیں گے کدھر. یہ ڈر سکینہ میں تب بدلے گا. یہ ہے وہ سکینہ جس کے اوپر آپ کو سمجھ آئے گی. جو دجال کے ٹائم پہ ڈر ہوگا، اس میں جو سکینہ ہے وہ کیا ہے. جب میں نبی اسلام نے شاہ فرمایا جب وہ بدلی اڑ کے نیچے آئی تھی نا، تو نبی اسلام سے صحابہ نے کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. تو نبی اسلام نے کہا وہ سکینہ ہے. جو سورہ کہف پڑھے گا تو سکینہ نازل ہو گئی ہوگی. یہ سکینہ نازل ہوئی ہے اصحاب کہف پہ.
یہ بتا رہے ہیں ہم کہ آسمان سے واقعات زمین کی طرف رخ کرنا شروع کر دیں گے، جس کی وجہ سے میں نے آپ سے کہا کہ کوئی ایسی چیز آ گئی تھی اس غار کے اوپر کہ جو کہ ان کو پروٹیکٹ کری تھی فرام وٹ ایور ہیز ٹو ہیپن، جس طریقے سے بھی لائٹ کے ساتھ جو بھی معاملہ، ساؤنڈ کے ساتھ جو بھی معاملہ ہونا ہے. ان کو جو سکینہ ملا 300 سال تک، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا. اتنے آرام سے وہ سوئے کہ صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ 300 سال کے بعد ان کو لگا 8 گھنٹے میں سوئے. یہ غور سے سمجھیں کس طریقے سے ان کڑیوں کو ملانا ہے. اور یہ واللہ العالم، یہ تو میری ایک کنڈیشنل قسم کی ایک ایرے میں نے ڈالا ہے. پتہ نہیں اور کتنی کنڈیشن اس کے اوپر پوری اترتی ہیں. وہ تو جب واقعہ ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا. دجال کے ٹائم پہ جو سورہ کہف جس طریقے سے بچا رہی ہوگی اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں، جو اللہ تعالیٰ کی وہ غیبی مدد آنی ہے، وہ تو وہ بتائیں گے. میں تو خالی ایک ون آف دا مینی کنڈیشنز پوری کرنے کے بعد یہ کہ بیر منیمم یہ تو نظر آ رہا ہے جو اللہ نے بتایا ہے. یہ تو کہانی کسی اور ہی لیول پہ ہونی ہے جن لوگوں کے ساتھ ہونی ہے. وہ ہی بتائیں گے سکینہ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے اور پہنچتا کیسے. ہمارا کام ہے کھوج لگاتے رہنا کہ کیا کیا آپشنز ہیں کہ جس کے تھرو سورہ کہف جو ہے وہ اصحاب کہف کے چیپٹر کے تھیم میں دجال کے ٹائم کے اوپر آپ کو کس طریقے سے کنیکٹ کر کے دیتی ہے اپنے بچاؤ کی تمام تر تحریکوں کے ساتھ. ٹھیک ہے.